مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنی اپنی حاجات کی بجاوری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ درود پڑھ لیں بآواز بلند۔ نعرہ تکبیر۔ کوشش کرے خدا کا نام جتنا آپ کے اذہان میں بلند ہے اتنا بلند جواب دینے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت، بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ خیر الصلاة والتحیات علی خیر خلق وافضل بریۃ نیر الاعظم حبیب الہ العالم ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی السماوات والارضین، ولعن الدائم علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امام الجواد علیہ السلام: من زار قبر عمتی بکم فلہ الجنہ۔ صلوات۔ عزاداران مظلوم کربلا، موالیان ولی حق، صاحبان بزم معرفت، سب سے پہلے آج کی اس مجلس کو آپ کی اور میری سانسوں کے مالک، وارث زمانہ، منتقم حقیقی، حجت دورہ، سرکار قائم آل محمد کی لا ریب بے عیب دربار میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ جگہیں، وہ مکان، وہ مکین جہاں پر ذکر محمد و آل محمد برپا ہوتا ہے تا قیام قیامت آباد و شاد رہے۔ پروردگار بانیان کا یہ پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں شہید حسینیت سید کیسر عباس شاہ، بابا سید حبدار حسین شاہ صاحب، جملہ شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، بانیان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ جتنے بھی مومنین مومنات مریض ہیں، حاضرین میں سے جو بھی مریض ہے، شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بالخصوص دعائے صحت کی کا کہا گیا ہے، ذاکر سید غلام رضا شاہ صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جناب علی اصغر کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بھی مومنین مومنات بے اولاد ہیں، حاضرین میں اگر کوئی بے اولاد ہے، صالح اولاد عطا فرما۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ہمیں اپنے امام کی زیارت نصیب فرما، امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔
صاحبان بزم معرفت، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں. مجلس آج کی مخصوص ہے بنت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے ساتھ. تو حق بھی یہی بنتا ہے کہ اس بی بی کے اوپر، اس بی بی کی شخصیت پہ دو چار جملے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حضور پیش کروں، کیونکہ ذاکرین حضرات پڑھیں گے میرے بعد، لیکن کم از کم ہمارا حق بنتا ہے کہ دو چار جملے جو کہیں اس بی بی کی عظمت کے بارے میں کہنے چاہیے. سرکار امام جواد علیہ السلام کا فرمان ذیشان جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، بلند آواز کے ساتھ درود پڑھیں. سرکار امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من زار قبر عمتی بکم فلہ الجنہ. یہ آپ کی فضیلت کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، کوئی تمہید نہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، جلدی جلدی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. من زار قبر عمتی بکم فلہ الجنہ. امام جواد فرماتے ہیں کہ جس نے قوم کی سرزمین پر میری پھپھی کی قبر کی زیارت کی، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. یا علی، اپنا سمجھ کے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا، بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں، میرے گھر کی مجلس ہے، کوشش کریں توجہ میری طرف آپ نے رکھنی ہے. من زار قبر عمتی بکم فلہ الجنہ. یہاں پہ بہت ہی لطیف نقطہ آیت اللہ جوادی عاملی نے ذکر کیا، اس فرمان کی تفسیر کی ہے جوادی عاملی نے. ایران میں اللہ پاک ان کی زندگی دراز فرمائے. وہ فرماتے ہیں من زار قبر عمتی بکم فلہ الجنہ، جس نے قوم کی سرزمین پہ میری پھپھی کی قبر کی زیارت کی، جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں جنت واجب ہونا چھوٹی بات ہے، جنت واجب ہونا چھوٹی بات ہے. وہ فرماتے ہیں اس فرمان میں لہ الجنہ آیا ہے، لام آیا ہے. وہ فرماتے ہیں لام کے عربی ادب میں بہت سے معنی ہیں. ایک معنی ملکیت ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ آغا جوادی فرماتے ہیں کہ جس نے قوم کی سرزمین پہ میری پھپھی کی قبر کی زیارت کی، وہ زائر، اس کے اوپر جنت واجب ہونا چھوٹی بات ہے، وہ زائر جنت کا مالک بن جاتا ہے. یا علی، چھوٹی بات ہے، جنت کا مالک بن جاتا ہے. بھائی مالک اس موبائل کا میں ہوں. مالک کیا کرتا ہے؟ میری مرضی ہے اسے میں اپنے پاس رکھ لوں، میری مرضی ہے میں اسے بیچ دوں، میری مرضی ہے میں اسے کسی کو ہدیہ کر دوں. یعنی آغا جوادی فرماتے ہیں کہ جو زائر سیدہ ہے، قبر سیدہ کی قبر کا جو زائر ہے، اس کے پاس اللہ حق کے شفاعت دے دیتا ہے. یعنی وہ اپنے ساتھ جسے چاہے جنت میں لے جا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ لے بآواز بلند. معصومین علیہ السلام، یہاں پہ عصمت کے اوپر میں نے بات نہیں کرنی کہ عصمت کیا ہے. ایک چہاردہ معصومین جو آپ دعا کرتے ہیں، چہاردہ معصومین، ایک اس کے علاوہ بھی معصومین ہے. یہ ساری ہستیاں معصوم ہیں، عصمت میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ایک منصوص من اللہ ہے کہ اللہ کی طرف سے چہاردہ معصومین، معصومین علیہ السلام کی اتنی فضیلت انسان اگر دیکھے تو یہ قابل ہضم بات ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے انہیں ہادی بنا کے بھیجا ہے نا، امام ہے، یہ قابل ہضم بات ہے. لیکن اگر کسی امام زادے کے اندر معصومین والی صفات ظاہر ہو جائیں تو یہ قابل غور بات ہے. یہ قابل غور بات ہے کہ ایک امام زادے کے وجود کے اندر معصومین والی صفات آ جائیں. ترتیب کے ساتھ تین اماموں نے اس بی بی کی زیارت کی تشویق ترغیب دلائی ہے، ہمیں وصیت کی ہے. تین اماموں نے، وہ کون کون سے امام؟ امام صادق علیہ السلام،
امام علی رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، تین اماموں نے ہمیں کہا ہے کہ اس بی بی کی قبر کی زیارت کرو، اور تینوں روایات میں، تینوں اماموں کی حدیثوں میں اجر ایک ہی ہے۔ تھوڑا بیدار ہو کے سماعت فرمائیں، یہ موضوع مناسبت کے اعتبار سے پڑھے جاتے ہیں، سارا سال یہ موضوع نہیں پڑھے جاتے، اس لیے ہمارے سامعین کے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ ہمارے سامعین وہی خیبر خندق وہ فضائل سننے کے عادی ہیں۔ تھوڑا اپنے ذہنوں کو بیدار رکھیے گا۔ تینوں روایات میں اجر ایک، ثواب ایک، اور وہ اجر کیا ہے؟ وجوب جنت۔ بھائی کہاں کسی جگہ پہ دیکھا ہے کہ ایک امر مستحب پہ ثواب واجب ہو؟ امر مستحب ہے نا، زیارت آپ کے لیے واجب تھوڑی ہے۔ جو زائرات پہ ہم جاتے ہیں یہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، یہ ایک امر مستحب ہے، ثواب ہے اس میں۔ ایک امر مستحب انجام دینے کے بعد اس کا اجر جنت واجب ہو جانا ہے۔ یہ امر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کہا گیا، بھائی امام کی زیارت کے لیے جاؤ، معصومین علیہ السلام کی طرف سے۔ امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ۔ یہ معصومین علیہ السلام نے سفارش کی، ہمیں وصیت کی ہے، ترغیب دلائی ہے۔ اسی طرح اس بی بی کی قبر کی زیارت کی بھی ہمیں تشویق دلائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام روایات میں ملتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے اگر کوئی شخص جاتا ہے، وہ امام علیہ السلام کی زیارت کر کے جب حرم امام حسین سے واپس آتا ہے تو اللہ ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ آ کے اس زائر حسین کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ پیغمبر خدا تجھے سلام بھیج رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام کے حرم کے بارے میں کہ جب آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، امام کے حرم میں جاتے ہیں، امام کی زیارت کرتے ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، سید ذاکر شاہ صاحب توجہ چاہتا ہوں، امام رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں جب آپ زیارت کر کے باہر نکلتے ہیں، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، پوری توجہ چاہتا ہوں، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر اس کے گناہ صحرا کے ذروں جتنے کیوں نہ ہو، بارش کے قطروں جتنے کیوں نہ ہو، درختوں کے پتوں جتنے کیوں نہ ہو، سرکار رضا کی زیارت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اس ظاہر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ معصوم کی زیارت کا حکم ہے، یہ معصوم کی زیارت کا اجر ہے، یہ معصوم کی زیارت کا ثواب ہے۔ اور ایک امام زادہ، اس کی زیارت کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اگر اس کی زیارت کریں گے۔ تین قسم کی روایات ہیں، گھبرا تو نہیں لگے؟ درود پڑھ لیں بآواز بلند۔ تین قسم کی روایات ہیں جو معصومین علیہ السلام سے اس بی بی کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں۔ تین قسم کی روایات، فقط ان تین روایات میں سے ایک روایت ایسی ہے کہ جہاں پہ عارفاً بحقہا لفظ معرفت کا ذکر ہے کہ من زارا قبر عمتی عارفاً بحقہا قم، من زارا قبر عمتی بکم عارفاً بحقہا وجبت لہ الجنہ، کہ جس نے قم کی سرزمین پہ میری پھوپھی کی قبر کی زیارت کی معرفت کے ساتھ، عارفاً بحقہا کا مطلب معرفت کے ساتھ، تو جنت اس کی اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ قم کی سرزمین پہ بنت موسیٰ بن جعفر کی قبر کی زیارت اگر معرفت کے ساتھ انجام دیں گے تو جنت اس کے اوپر واجب۔ یہ ایک روایت ہے، ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے، ایک روایت امام رضا علیہ السلام سے، ایک روایت اور امام جواد علیہ السلام سے ایک روایت۔ یہ جس روایت میں لفظ عارفاً بحقہا کا استعمال ہوا یہ امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے جو ان سے وارد ہوئی ہے۔
اگر کوئی انسان کہے بھائی معرفت شرط نہیں، تو میں سوال کرتا ہوں کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی شخص بغیر معرفت کے اس بی بی کے حرم میں اپنا قدم بھی رکھ سکتا ہو؟ کیا ممکن ہے؟ لمبی بات نہیں کروں گا، معرفت کی قسمیں ہیں، ایک تفصیلی معرفت ہے، ایک اجمالی معرفت ہے۔ انسان ہم سب کو تو تقریباً اجمالی معرفت تو ہے نا کہ یہ بی بی نام فاطمہ ہے، لقب معصومہ ہے، بیٹی موسیٰ بن جعفر کی ہے، بہن امام رضا کی ہے، پھوپھی جناب امام جواد کی ہے، یہ اجمالی معرفت ہے۔ یعنی معرفت ہونا ضروری ہے، زیارت کے لیے معرفت ہونا ضروری ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ بغیر معرفت کی آپ زیارت پہ جا سکتے ہیں، بھائی معرفت کے بغیر آپ ایک قدم بھی ان کے حرم میں نہیں رکھ سکتے۔ آغا مومنی ایران کے بہت بڑے خطیب سید بزرگوار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 40 کے ایام میں جناب امام علی علیہ السلام کے حرم میں گیا، تو ابھی مشی میں نے شروع کرنی تھی، میں نے کہا 2-3 گھنٹے امام کے حرم میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو میں امام کے حرم میں بیٹھا، مفاتیح میں نے کھولی زیارت پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، مناجات کرنے کے لیے، تو ایک شخص میرے پاس آ گیا سوال لے کے، میں نے اس کے سوال کا جواب دیا، پھر میں نے کھولا پڑھنے کے لیے، پھر ایک اور شخص آ گیا مجھ سے سوال کرنے کے لیے، توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے سوال کا جواب دیا، پھر ایک اور شخص میرے پاس آ گیا سوال کرنے کے لیے۔ جب 2-3 شخص آئے میرے پاس سوال کرنے کے لیے تو میں نے کتاب کو بند ہی کر دیا، اور میں نے کتاب بند کر کے بیٹھ گیا، لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے لگا۔ جب جوابات دے چکا تو میری نظر ایک شخص کے اوپر پڑی جو میری طرف دیکھ رہا تھا، کافی دیر سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ آغا مومنی فرماتے ہیں کہ اس کا لباس حرم کے مطابق نہیں تھا، شائستہ لباس اس نے نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو آغا مومنی کہتے ہیں کہ میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا، اپنے پاس بلا لیا، معرفت کے اوپر بات کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا میری طرف۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا، جب وہ میرے پاس آیا نا تو مجھ سے کہنے لگا سید بزرگوار میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، میں مولا امیر علیہ السلام کے حرم میں نہیں جانا چاہتا، مجھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے شرم آتی ہے، میں گناہ گار ہوں۔ آغا مومنی فرماتے ہیں رک جا، کیا تو نے میرے امر کی مخالفت کی ہے جو میرے سامنے اقرار کر رہا ہے؟ تو نے تو اپنے پروردگار کے امر کی مخالفت کی ہے، تو نے اس کا گناہ کیا ہے جو تجھے اقرار کی اجازت بھی نہیں دے رہا، پروردگار کا تو نے گناہ کیا۔ کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں مولا کی خدمت میں نہیں جا سکتا۔ آغا مومنی فرماتے ہیں رک جا، آغا مومنی فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تیرے والد ہیں؟ کہا ہے۔ کہ تو اپنے باپ کو زیادہ دوست رکھتا ہے یا تیرا والد تیرا باپ تجھے زیادہ دوست رکھتا ہے چاہتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے والد مجھے دوست زیادہ رکھتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا لقمہ بھی میرے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ باپ کی عظمت پہ جملہ کہنے لگا ہوں، وہ اپنا لقمہ بھی میرے منہ میں ڈال دیتے ہیں، خود والد سختیاں برداشت کرتا ہے تاکہ اولاد سختیاں برداشت نہ کرے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے۔ آغا مومنی فرماتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے کہ تیرا غمخوار تیرا باپ ہے، کیا تو نے پیغمبر خدا کی حدیث نہیں سنی کہ پیغمبر خدا نے فرمایا اور لوگوں یاد رکھنا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، اور یاد رکھنا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہے، پھر گھبرانا کیا؟ باپ سے شرم کیسی؟ باپ سے پھر شرم کیسی؟ جو امیر المومنین کے حرم میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔ آغا مومنی فرماتے ہیں کہ اب معرفت کے بغیر ممکن ہے کہ وہ شخص کربلا تک پیدل گیا، وہ نجف سے کربلا پیدل گیا، یہ معرفت کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں باواز بلند، پھر بھی ایک مرتبہ درود پڑھ لیں۔ جناب سیدہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ
امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کی دختر، اس بی بی کی بڑی عظمت ہے۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان للہ حرما فہو مکۃ وَإِنَّا لِرَسُولِ اللَّهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِينَةُ وَإِنَّا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا فَهُوَ الْكُوفَةُ وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ قُمْ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کا حرم ہے، وہ حرم کیا ہے؟ مکہ ہے۔ رسول اللہ کا حرم وہ کیا ہے؟ مدینہ ہے۔ مولا کائنات کا حرم کیا ہے؟ وہ کوفہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم 14 کا حرم وہ قم کی سرزمین ہے۔ قم 14 کا حرم ہے۔ قم آشیانہ اہل بیت ہے۔ قم 14 کا حرم ہے۔ اس بی بی کی حوالے سے میں اپنا جو تجربہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو، یہ 2 بہن بھائی جناب معصوم کم سلام اللہ علیہ، جناب امام رضا علیہ السلام، ویسے ہر بندے کا اپنا تجربہ ہے۔ کوئی عالم دین بزرگوار جناب ابوالفضل العباس کے ساتھ توسل رکھتا ہے، حاجات یہ ساری حاجات پوری ہوتی ہیں ان سے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بی بی سے حاجت پوری ہوگی تو جناب ابوالفضل العباس سے نہیں ہوگی، نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا۔ جو میں اپنا تجربہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کی اولاد نہ ہو رہی ہو، میرا اپنا آزمایا ہوا ہے، تو وہ یہ منت مان لے کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد دی تو میں حرم معصوم کم میں دسترخوان دوں گا۔ کم میں 8 سال میں رہا، بی بی کے جوار میں، تو کم میں یہ منت مان لی میرے گھر سے، تو ہم پاکستان آ گئے، پاکستان شفٹ ہو گیا میں، تو 1 سال کے بعد، زیادہ عرصہ نہیں، 2-3 سال نہیں، 1 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جناب سیدہ کے صدقے میں مجھے اولاد دی، اور منت پھر جب پوری ہو جائے تو پھر اسے دینا واجب بن جائے۔ اگر آپ جا نہیں سکتے قوم کی سرزمین پہ، اخراجات ہوتے ہیں، آپ اپنی طرف سے ہدیہ دے دیں حرم میں، وہ نیاز میں شامل کر دیتے۔ اور میں دینے گیا، پہلی بیٹی جناب سیدہ کے صدقے میں اللہ نے مجھے دی، تو جب ہم ادھر گئے نا یہ منت دینے، تو ادھر پھر میرے گھر سے انہوں نے منت مان لی جناب امام رضا کے حرم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر مجھے بیٹا دے تو میں امام کے حرم میں دسترخوان دوں گی۔ 1 سال کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا ان ہستیوں کے صدقے میں۔ یہ میرا آزمایا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ ان ہستیوں کے ساتھ توسل کرے، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ زیادہ لمبا نہ لے کے جاؤں۔ معصوم کم سلام اللہ علیہ، اس بی بی کی شباہت ہے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، شباہت پائی جاتی ہے، مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ بی بی جناب سیدہ کے مشابہ ہے۔ گھبرا تو نہیں لگے؟ ویسے میں وہ نعروں والی مجلس بھی میں پڑھ سکتا ہوں، یہ اسٹیٹ سیکرٹری بھائی اس بات کے گواہ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کے دن اس بی بی کے حوالے سے کچھ لے کے جائیں۔ جناب سیدہ کی شباہت مماثلت پائی جاتی ہے، مشابہ ہیں کس کے ساتھ؟ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ۔ اور مشابہت ساری مشابہت ذکر نہیں کروں گا، شباہتیں ذکر نہیں کروں گا، کچھ شباہتیں جناب سیدہ کیا ہیں؟ معصومہ ہیں۔ ایسے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس بی بی کو بھی معصومہ عصمت اس بی بی کے وجود کے اندر رکھ دی۔ پہلی شباہت جناب سیدہ معصومہ قم کی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ عصمت ہے، پوری توجہ۔ دوسری شباہت جناب معصوم قم کی جناب سیدہ زہرا کے ساتھ وہ کیا ہے؟ قف نہ ہونا۔ ہم قف
نہ ہونا. مولا کائنات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کیا کہا تھا؟ لولا علی لما قفل لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کو روئے زمین پہ کوئی کف نہ ہوتا. اس سیدہ کا بھی اس زمین پہ کوئی کف نہیں تھا. سیدہ کی شادی نہیں ہوئی، جناب معصومہ کم کی شادی نہیں ہوئی. اس سیدہ کا اس سرزمین پہ کوئی کف نہیں تھا. یہ ایک مماثلت، دو مماثلتیں ہوں گی. یہ سیدہ بھی محافظ امامت ہیں، محافظ امامت ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ بھی جناب محافظ امامت ہیں. جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ بھی محافظ امامت ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی محافظ امامت ہیں. اس بی بی کی جناب سیدہ کے ساتھ ایک یہ مشابہت ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں. حدیث قدسی ہے نا، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو اللہ کا کلام ہوتا ہے لیکن قرآن نہیں ہوتا. قرآن بھی اللہ کا کلام ہے لیکن یہ حدیث قدسی نہیں ہے. جو قرآن کے علاوہ اللہ کا کلام ہو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ نے کہا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں عالم کو خلق نہ کرتا. مقصد کیا ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد ہے عبادت، کہ ہم عبودیت کے کمال پہ پہنچ جائیں. گھبرا تو نہیں لگے؟ عبودیت کے کمال پہ پہنچ جائیں، اور یہ کمال تک پہنچائے گا کون؟ محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی. تو اگر محمد مصطفیٰ کو خلق ہی نہ کرنا ہوتا تو ہمیں کیوں خلق کرتا؟ یہ اس حدیث کی ابتدا ہے. لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ کو خلق کرنا نہ ہوتا تو میں اس عالم کو خلق نہ کرتا. حدیث رکی نہیں، پھر اللہ کی ذات فرماتی ہے لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا اے محمد میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. بھائی یہاں علی کی فضیلت نہیں ہے، محمد مصطفیٰ سے زیادہ فضیلت نہیں بیان ہو رہی، بلکہ بیان ہو رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے 23 سال تبلیغ کرنی ہے. ظاہری طور پہ محمد مصطفیٰ اس دنیا سے چلے جائیں گے. اب وہ محمد مصطفیٰ کا پیغام قیامت تک کے لیے پہنچائے گا کون؟ وہ امام ہوگا جو محمد مصطفیٰ کا پیغام قیامت تک پہنچائے گا. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. لو لا علی لما خلقتک، اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں محمد تجھے بھی خلق نہ کرتا. اے مرجنگ والو، اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں رہتی ہے یا لسان اللہ کے. اب اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں نے فاطمہ کو خلق کرنا نہ ہوتا اے محمد میں نہ تجھے خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. یا علی، میں نہ تجھے خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. مقصد کیا ہے؟ فاطمہ کی خلقت کا، جناب سیدہ کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ جناب سیدہ محافظ رسالت بھی ہے، محافظ امامت بھی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ. شفاعت، آخری بات کہہ کے ممبر میں حوالے کر دوں گا، زیادہ زحمت نہ دوں، کافی سارے صاحبان پڑھنے میں. شفاعت، حق شفاعت ہے بی بی کے پاس. یہ مماثلت پائی جاتی ہے، شباہت پائی جاتی ہے جناب سیدہ کے پاس. امام رضا علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. یہ جو زیارت ہے نا، یہ زیارت امام رضا علیہ السلام کی منقول ہے. امام کی طرف سے یہ عبارت ہے جو معصومہ کم کے حرم میں جا کے آپ پڑھتے ہیں، جو السلام علیکہ یا آدم صفت اللہ، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے. معصوم فرماتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں کہ اس بی بی کو اس انداز میں تم پکارا کرو، یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی آپ جنت کے لیے ہماری سفارش کرنا. فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّانِ، فخر عباس عابدی صاحب نے بھی یہ جملہ کہا، فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّانِ، اے بی بی آپ کی عظمت ہے پروردگار کے ہاں.
آپ کا مقام ہے پروردگار کے ہاں. دعا کیا کرو اے پروردگار سے کہ اے پروردگار جب ہم مشکل میں ہوں محشر کے میدان میں تو بی بی سے کہنا ہے بی بی اس مشکل کے میدان میں، اس محشر کے میدان میں مشکل گھڑی میں ہماری پروردگار کے سامنے شفاعت کرنا. جب ہم کسی وقت مشکل میں آ جائیں، جب جنت کا دروازہ ہمارے لیے نہ کھولا جا رہا ہو تو بی بی اس جگہ پہ اس گھڑی ہماری شفاعت کرنا. یہ شفاعت بی بی کے پاس بھی ہے، شفاعت جناب سیدہ کے پاس بھی ہے. جب جناب سیدہ معاشر کے میدان میں جائیں گی نا تو پروردگار سے کہیں گی پروردگار آج میں اپنی شان دیکھنا چاہتی ہوں، آج میں اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا مقام تیری نگاہ میں کتنا ہے. تو پروردگار کہے گا اے سیدہ فاطمہ آپ جسے چاہیں جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں، آپ جسے چاہے جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں. معاشر کے میدان میں جناب سیدہ اپنے چاہنے والوں کو ان دوسرے لوگوں سے جدا کر کے جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے. بس جملہ تو یہاں پہ آپ کی فضیلت کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، کوشش کرنا ہے اس جملے پہ میرے حق میں دعا آپ نے ضرور کرنی ہے. جب جناب سیدہ کے حبدار، جناب سیدہ کی اولاد کے حبدار جناب سیدہ کے ساتھ جا رہے ہوں گے نا جنت میں، پوری توجہ چاہتا ہوں، جا رہے ہوں گے نا جنت میں تو آپ اور ہم کہیں گے سیدہ ہمیں کیا فائدہ ہوا، ہم نے جو آپ سے محبت کی ہے، ہمیں اس میدان میں اپنی عظمت اور اپنی شان دیکھنا چاہتے ہیں. پروردگار ہماری کیا شان ہے؟ پروردگار کہے گا تم بھی جسے چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. تم بھی جسے چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. 3 امامزادے ایسے ہیں، آخری بات کہوں گا، 3 امامزادے ایسے ہیں کہ جن کی جو زیارت ہے وہ امام معصوم سے منقول ہے. عبارت امام کی طرف سے ہے، عبارت امام کی طرف سے ہے. سب سے پہلے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح. یہ امام کی زیارت، جناب ابو الفضل العباس کی زیارت کا جملہ یہ امام معصوم کی طرف سے منقول ہے. امام کی عبارت ہے، یہ جو زیارت پڑھتے ہیں یہ عبارت یہ امام کی طرف سے نقل ہوئی. دوسری ہستی جناب علی اکبر ہیں جن کی زیارت امام معصوم سے ذکر ہوئی ہے. اس زیارت کا جملہ ہے بے ابی انت و امی من مقتول و مذبوح، من مقتول و مذبوح. کہ علی اکبر کون ہے کہ جسے قتل کیا گیا. قتل کرنا مار دینا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے یہ پہلے جملہ سنا ہے. قتیل الابرار کتاب کا نام ہے، آغا مومنی نے بھی یہ جملہ پڑھا ہے. قتیل الابرار کتاب میں بھی یہ جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علی اکبر کو فقط قتل نہیں کیا گیا، علی اکبر علیہ السلام کو ذبح بھی کیا گیا. جناب علی اکبر علیہ السلام کو ذبح بھی کیا گیا. مذبوح، مذبوح کا مطلب ہے ذبح کرنا. کتاب والا لکھتا ہے کہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ہرملہ نے ایک تیر جناب علی اکبر کے گلے پہ بھی مارا جس سے جناب علی اکبر کا گلا کٹ گیا. نجف بھائی پڑھ رہے تھے نا کہ اکبر مجھے آواز دو. آغا مومنی فرماتے ہیں کہ وہ تیر کی وجہ سے جناب علی اکبر کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. تیسری یہ معصومہ ہے کہ جس کی زیارت امام معصوم سے منقول ہے. لیکن تینوں زیارات میں ایک فرق ہے. جناب سیدہ کے لیے آداب زیارت ذکر ہے کہ آپ پہلے تسبیح پڑھیں گے پھر اس بی بی کی زیارت پڑھیں گے. اجرکم من اللہ. 2 جملے مصیبت کے. یہ بڑی مظلومہ بی بی ہے. بھائی کی محبت میں نے شہادت نہیں پڑھنی اس بی بی کی. آخر میں تابوت برآمد ہوگا تو میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، چونکہ اس بی بی کی شباہت جناب سیدہ کے ساتھ ہے تو جو جملے اس بی بی کے پڑھوں گا. عزیزان مظلوم کربلا، قم کی سرزمین پہ جب یہ بی بی پہنچی نا، زہر دیا گیا اس بی بی کو ساوا کے مقام پہ. قم کی سرزمین پہ پہنچی، قم والوں نے اس بی بی کا بڑا استقبال کیا، پھولوں سے استقبال کیا. میں قربان ہو جاؤں علی کی بیٹی پہ، شام کے اس نجس ماحول میں پتھروں سے اس بی بی کا استقبال ہوا.
باب الساعت پہ 72 گھنٹے میری آقا زادی کھڑی رہی، تھک ہار کے جب میری آقا زادی اپنا قدم اٹھاتی لئین اجر رسالت دیتا، مدینے کی طرف رک کر کے کہتی نانا تیرا دین بچ گیا اور تیری بیٹیوں کو تعزیہ لے، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، خدا آپ کا یہ پرسہ قبول فرمائے، اجرکم من اللہ۔ میں کہوں گا کاش مدینہ کے لوگوں میں کم والے لوگوں جتنی غیرت ہوتی۔ محمد کی بیٹی ہے نا، اپنا حق مانگنے گئی تھی، آگ اور لکڑیاں لے کے اس بی بی کے دروازے پہ آ گئے۔ اجرکم من اللہ، زیادہ لمبا مسائل میں نے نہیں پڑھا، ابھی رسول کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی اور محمد کے کلمہ گاؤ آگ اور لکڑیاں لے کے جناب سیدہ کے دروازے پہ آ گئے، کہا دروازہ کھولو، اگر دروازہ نہیں کھولیں گے تو ہم دروازے کو جلا دیں گے۔ ہاں حضرات مظلوم کربلا ایک شور بلند ہوا، میری آقا زادی جلدی سے دروازے کے قریب گئی، ایک لعین نے زور سے دروازے پہ لات ماری، جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرا، 300 بدماش دروازے سے گزر گئے۔ سیدہ نے آواز دی یا فضا خزینی، اور فضا مجھے تھامو، میرا محسن مارا گیا۔ اجرکم من اللہ، میرا محسن مارا گیا۔ ہاں حضرات مظلوم کربلا، دو زخم ایسے ہیں کہ جن کا علاج فقط اور فقط آرام ہوتا ہے۔ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو انسان اس کے اوپر مرہم لگا کے پٹی باندھ لیتا ہے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے انسان اس کے اوپر مرہم لگا کے باندھ لیتا ہے۔ آقا مومنی فرما رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ دو دکھ اور مصیبتیں ایسی ہیں کہ جن کا علاج فقط اور فقط آرام ہے۔ وہ کون سی دو جگہ ایسی ہیں جہاں پہ اگر انسان کو کوئی زخم ہو جائے تو اس کا علاج آرام ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایک سینے کی ہڈیاں، ایک پہلو کی ہڈیاں، ایک سینے کی ہڈیاں، ایک پہلو کی ہڈیاں۔ جب وہ بدماش دروازے کے اوپر سے گزرے نا، جناب سیدہ کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ چکی۔ مولا امیر کائنات جب غسل دے رہے تھے نا، اچانک امیر کائنات کی چیخ نکلی۔ حسنین فرماتے ہیں اے بابا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ خاموش ہو جاؤ، آپ بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں حسنین اتنے دنوں تک سیدہ نے مجھے اب بتایا نہیں، سیدہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اللہ جانے اتنے دن سیدہ زندہ کیسے رہی۔ یا سیدہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔